بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی اسلام کے ایک بہت ہی عظیم اور اہم رکن کے بارے میں، یعنی حج۔ حج کیا ہے؟ حج کیوں فرض کیا گیا ہے اور حج کی فضیلت اور اس کا روحانی مقام کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آسان اور سادہ الفاظ میں حج کے ہر پہلو کو سمجھانے کی کوشش کروں گی تاکہ ہر مسلمان اس عظیم عبادت کی حقیقت کو جان سکے۔ تو آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اللہ کے اس پاکیزہ سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، حج کیا ہے؟ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ عبادت ہے جس میں مسلمان مخصوص دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور مخصوص عبادت ادا کرتے ہیں۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو جسمانی، مالی اور سری طور پر اس کی اطاعت رکھتا ہو۔ حج کیوں فرض کیا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج اس لیے فرض کیا تاکہ اللہ کی بندگی کا اظہار ہو سکے۔ حج انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے۔ حج کا پورا نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں اور اطاعت کی یاد ہے۔ حج انسان کو روحانی طور پر پاک کرتا ہے اور پچھلے گناہوں سے نجات دلاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک لباس، ایک مقام اور ایک عبادت میں جمع ہو کر بھائی چارے کی مثال قائم کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں فحش باتیں یا گناہ نہ کرے، وہ ایسا واپس آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی حج انسان کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ حج کرنے والوں کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے، یعنی حج اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد، پھر حج مبارک کرنا۔ حج کے روحانی فائدے: دل کی صفائی، نفس کی اصلاح، عاجزی اور صبر، دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی قربت۔ حج ایک سفر ہی نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصلی زندگی آخرت ہے اور کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، حج اسلام کا ایسا عظیم رکن ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت، اطاعت اور قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حج کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ مسلمان دل میں نیت کرتا ہے، یا اللہ، میں صرف تیرے لیے حج کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اسے قبول فرما۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اب میں آپ کو حج کرنے کا مکمل طریقہ بیان کرتی چلوں، جہاں جہاں دعا پڑھنی ہے اور کتنے دنوں میں اسے ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کے کیا رکن ہیں۔ اصل حج کا سفر 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ہوتا ہے، یعنی تقریباً 5 دن، لیکن اس سے پہلے عمرہ بھی کیا جاتا ہے اگر ٹائم ہو تو۔ حج کی نیت: حج کی ابتدا احرام سے ہوتی ہے۔ مرد 2 سفید چادریں پہنتے ہیں، عورت سادہ لباس میں ہوتی ہے۔ اے اللہ، نیت یہ کرنی ہوتی ہے، اے اللہ، میں تیرے لیے حج کرنے آیا ہوں۔ تلبیہ ہر وقت پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اپنی زبان پر ہر وقت ان الفاظ کو جاری رکھیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں، جب حاجی مکہ پہنچتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ دعائے عام:
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمتیں بخش اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ نمبر 3 پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے صفا مروہ کی سعی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور ہر چکر میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ 8 حج مینا کا دن حاجی مینا جاتے ہیں، یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب یہ نمازیں ادا کر لی جائے تو پھر 9 ذوالحج یوم عرفہ سب سے اہم دن، یہ حج کا سب سے عظیم دن ہے۔ حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، عرفات کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر خاص دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی۔ یہ وہ دن ہے جب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مزدلفہ کی رات 9 ذوالحج کی رات حاجیوں کے لیے انتہائی بابرکت رات ہے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں اور کھلے آسمان تلے رات گزاری جاتی ہے۔ اس رات کے لیے کوئی ایک مخصوص دعا نہیں، بلکہ یہ دعائیں اور استغفار کی رات ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں پڑھے جانے والی کچھ مسنون اذکار اور دعائیں بیان کرتی چلوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کی مالداری استغفار چاہتا ہوں۔ پھر حاجی کنکریاں جمع کرتے ہیں۔ 10 ذوالحج کا دن شیطان کو کنکریاں مارنا، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا، اس کے بعد پھر قربانی کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا اور پھر یہ دعا پڑھنا، اللہم تقبلنا منا۔ قربانی کے بعد پھر اپنے بالوں کو منڈوانا اور پھر یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کے بعد 10 یا 11 ذوالحج طواف افاضہ، یہ حج کا لازمی طواف ہے۔ اس میں اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد 11، 12، 13 ذوالحج رمی جمرات، ہر دن شیطان کو 3 جگہ کنکریاں ماری جاتی ہے، ہر کنکری پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آخری طواف، طواف وداع، یہ مکہ چھوڑنے سے پہلے آخری طواف ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، حاجی واپس آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا حج قبول فرما۔ حج مکمل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ جب حاجی اپنے حج کے تمام ارکان ادا کر لیتا ہے تو وہ اب ایک نئی روحانی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ حج کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان واپس آ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرے۔ حج مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حاجی اللہ کا دل سے شکر ادا کرے۔ اور نمبر 2، استغفار اور توبہ جاری رکھے۔ حج کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ مسلسل استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرے۔ نمبر 3 پر حج کے بعد اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان نماز باقاعدگی سے پڑھے، جھوٹ اور گناہوں سے بچے، نیکی کا راستہ نہ چھوڑے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ نمبر 4 پہ دعا کرنا کہ حج قبول ہو۔ نمبر 5 پہ حج کے اثرات زندگی میں لانا۔ حج کا اصل فائدہ تب ہے جب انسان کی زندگی بدل جائے، عاجزی پیدا ہو، دل نرم ہو جائے، اللہ کا خوف بڑھ جائے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے تمام حج کو قبول فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر کی زیارت کریں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔